بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهاكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. صدق الله مولانا العظيم. ترجمہ ان آیات مبارکہ کا یہ ہے، باری تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اے آدم، تو اور تیری بیوی دونوں جنت میں رہو، فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا، اور جہاں سے جو چاہے کھاؤ، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، تو اگر تم ایسا کرو گے، یعنی درخت کے قریب جاؤ گے تو گنہگاروں میں سے ہو جاؤ گے، زیادتی کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ فوسوس لهما الشیطان لیبدی لهما ما وری عنہما من سوآتہما، تو بہکایا ان کو شیطان نے تاکہ کھول دے ان پر وہ چیز جو ان کی نظروں سے چھپی ہوئی ہے، یعنی ان کی ستر، ان کی شرمگاہیں، جسے اللہ نے ایک طرح کے غلاف سے یعنی کہ نور سے یا کسی چیز سے ڈھانپ رکھا تھا۔ وقال ما نہاکما ربکما عن هذه الشجرة، اور وہ بولا، شیطان آ کر بہکانا جب شروع کیا کہ تمہارے رب نے تمہیں اس درخت سے صرف اس لیے روک رکھا ہے، اس لیے الا ان تکونا ملکین، کہ کہیں تم فرشتے نہ ہو جاؤ، او تکونا من الخالدین، یا کہیں تم اگر اس درخت کو کھا لو تو ہمیشہ کے لیے جنت میں رہنے والے نہ بن جاؤ۔ فدلاہما بغرور، تو رفتہ رفتہ اس نے دھوکے سے انہیں اپنے ڈھب پر لے آیا، نیچے اتاری لایا۔ فلما ذاق الشجرہ، پھر جب ان دونوں نے اس درخت کو اس کے بہکاوے میں آ کر چکھ لیا، بدت لہما سوآتہما، تو ان پر ان کی شرمگاہیں واضح ہو گئی اور انہیں اپنی شرمگاہوں کا احساس ہونے لگ گیا۔ وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، اور وہ لگے اپنے ان شرمگاہ کے حصوں پر، سطر کے حصوں پر درختوں کے پتوں کو لگانے۔ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا، اور پھر انہیں ان کے رب نے آواز دی، پکارا اور یہ کہا، أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ، کیا میں نے تمہیں اس درخت کے قریب جانے سے منع نہیں کیا تھا؟ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ، اور کیا میں نے تمہیں یہ نہیں کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا، تو ان دونوں نے کہا کہ پروردگار ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر آپ ہماری مغفرت نہ فرمائیں، وَتَرْحَمْنَا، اور ہم پر رحم نہ فرمائیں، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تب تو ہم بڑے خسارے میں رہیں گے، تباہ ہو جائیں گے۔ قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اب اتر جاؤ یہاں سے، ایک دوسرے کے دشمن بن کر، یعنی شیطان اور انسان
اس جنت سے اور آسمانوں سے اتر جاؤ۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور اب تمہارے لیے زمین میں جائے قرار ہے اور وہیں پر تمہارے لیے سامان زیست رکھ دیا گیا ہے۔ قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ، اور فرمایا کہ وہیں تم جیو گے، وَفِيهَا تَمُوتُونَ، وہیں مرو گے، وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ، اور وہیں سے پھر تمہیں اب دوبارہ اٹھایا جائے گا، نکالا جائے گا۔ یہ ہو گیا ترجمہ ان آیات مبارکہ کا جن کی تلاوت ابھی کی گئی۔ گزشتہ کل جو حصہ ہم نے پڑھا وہ آپ کے ذہن میں ضرور مستحضر ہوگا۔ گزشتہ کل کا جو حصہ تھا اس میں اللہ تعالیٰ نے تخلیق آدم کا تذکرہ فرمایا تھا کہ ہم نے آدم کو پیدا فرمایا، اور پیدا فرمانے کے بعد ان کی بائیں پسلی سے حضرت حوا کو پیدا فرمایا۔ حوا علیہ السلام کو بعد میں پیدا فرمایا۔ پہلے فرشتوں کو حکم دیا گیا پیدا فرمانے کے بعد آدم علیہ السلام کو کہ آدم کو سجدہ کرے۔ تمام فرشتے بیک وقت ایک ساتھ سجدے میں گر گئے سوائے شیطان کے۔ شیطان جنات کے قبیل سے تھا اور اس بلند مقام پر پہنچ چکا تھا کہ فرشتوں کی بھی اطالقی کیا کرتا تھا۔ مقام بلند اس نے حاصل کیا تھا اپنی صلاحیت نہیں اور قابلیت ہی نہیں، بلکہ اپنی عبادت خداوندی کے ذریعے سے بھی، معرفت خداوندی کے ذریعے سے بھی۔ لیکن جب آدم کو پیدا کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ سجدہ کرے آدم کو، تو انکار کر گیا۔ اس کو لگا کہ یہ تو مٹی سے ہے، میں آگ سے ہوں، میں پہلے سے ہوں، یہ ابھی پیدا کیا گیا، میرا مقام یہ کہ فرشتے بھی میرے سامنے زانوئے تلمس طے کرے اور یہ کل کا، اور میں اس کو سجدہ کروں۔ اس تکبر میں وہ مبتلا ہوا اور سجدہ کرنے سے انکار کیا۔ اللہ نے کہا بھی کہ بھئی میں نے جب حکم دیا تو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو کہنے لگا یہی لاجک جو میں نے ابھی بیان کی کہ مجھے تو آپ نے آگ سے پیدا کیا، اس کو مٹی سے پیدا کیا۔ مٹی کی خاصیت فنا ہونا ہے، نیچے جانا ہے، آگ کی خاصیت اوپر بلند ہونا ہے، پھر میں بھلا اس کے سامنے سجدہ کیسے کروں؟ اس نے یہ نہیں سوچا کہ حکم دینے والا کون ہے۔ مٹی کی خاصیت اپنی جگہ، آدم کی تخلیق اپنی جگہ، اس کو یہ ریئلائز ہونا چاہیے تھا کہ اس کو سجدے کا حکم دیا کس نے۔ بہرحال تکبر کیا، اللہ نے اس کو وہاں سے نکال دیا، جنت سے نکال دیا۔ جنت سے نکال دیا، آدم کی پسلی سے حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ دونوں کو کہا کہ اب تم دونوں جنت میں رہو گے، جو چاہے، جیسے چاہو، جہاں سے چاہو، جتنا چاہو سب کھا سکتے ہو، کوئی روک ٹوک نہیں ہے، جیسے چاہے جنت میں رہ سکتے ہو، کوئی ریسٹرکشنز نہیں ہے۔ ہاں بس ایک شرط ہے کہ وہ جو فلاں درخت ہے اس درخت کے قریب بھی مت جانا، اس درخت کے قریب بھی مت جانا۔ پرٹیکولر کسی درخت کا نام لیا گیا کہ اس درخت کے قریب مت جانا۔ جنت میں رہ رہے ہیں۔ شیطان کو جب اللہ تعالیٰ نے یہ کہا تھا کہ یہاں سے نکل جا ذلیل ہو کر، رسوا ہو کر، اور تو کم بخت تو نے بات نہیں مانی، تو اس وقت اس نے اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگی تھی کہ اس کی وجہ سے مجھے جنت سے نکال رہے ہیں آپ، میں تو اس کو گمراہ کروں گا، خالی آپ مہلت دیکھو۔ اس بڑا آپ کو اس پر یہ ہے نا کہ یہ آپ کا نائب بنے گا، مگر میں یہ کہتا ہوں کہ میں اس کو بہکا سکتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں بہکا سکے گا۔ کہا کہ مجھے مہلت دے دیجئے، زندگی دے دیجئے۔ کب تک کی زندگی؟ جب تک کہ پوری انسانوں کو دوبارہ پیدا کیا جائے گا قیامت کے بعد، یعنی مرنے تک کے، قیامت تک کے لیے مجھے مہلت دے دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا جا دے دی مہلت۔ کہا کہ پھر تو اب مہلت مل گئی تو ان کو تو میں ہر طرح سے بہکاؤں گا، آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، اوپر سے، نیچے سے، جب جیسا موقع ملے گا ان لوگوں کو جو ہے تیرے راستے سے گمراہ کر کے بتاؤں گا اور دکھا دوں گا کہ زمین پر تیری نیابت کے قابل یہ مخلوق نہیں۔ اللہ نے کہا کم بخت یہاں سے نکل، جو چاہے کر گزر۔ میرے جو نیک بندے رہیں گے، جن کے ذہن میں میری الوہیت کا استحضار ہوگا، وہ کبھی تیرے بہکاوے میں نہیں آئے۔ موقع دے دیا گیا۔ شیطان طاق میں تھا، اس نے پہلا حربہ وہیں سے شروع کیا۔ کہاں سے؟ حضرت آدم و حوا کو جنت میں رکھا گیا اور ان کو ساری آزادی دے دی گئی، ایک ہی چیز سے روکا گیا، اس نے اسی ایک چیز کے بارے میں ان کے دماغوں میں وسوسہ ڈال دیا۔
وسوسہ کیا ڈالا؟ ابھی آپ کے سامنے میں نے پڑھا۔ وسوسہ یہ ڈالا کہ ان کے سامنے آ کر دو باتیں کی۔ پہلی بات کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں یہ پھل کھانے سے منع کیا ہے، میں تم سے پہلے سے ہوں، یہاں تم تو ابھی کل پیدا کیے گئے ہیں، میں پہلے سے ہوں، مجھے معلوم ہے کہ تمہیں اس درخت کے کھانے سے کیوں روکا گیا۔ اس درخت کے پھل کے کھانے سے اس لیے منع کیا گیا ہے کہ اگر تم کھاؤ گے تو فرشتے بن جاؤ گے، اور تم انسان ہو، انسان کا مقام بہرحال نیچے ہے، مٹی سے پیدا کیے گئے، دیکھو میں آگ سے پیدا کیا گیا، فرشتے دیکھو نور سے پیدا کیے گئے، اگر تم اس درخت کو کھا لیے تو تم براہ راست فرشتے بن جاؤ گے۔ دوسرا کیا کہا؟ اور دوسری بات یہ کہ وہ درخت کا پھل اگر کھاؤ گے تو پھر یہاں پر آپ کو جنت میں ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی۔ یہ دو باتیں ان سے کی۔ آدم علیہ السلام سے یہاں پر تھوڑا سا نسیان ہو گیا، ذہول ہو گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو یہ ریئلائز ہونا چاہیے تھا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو خود فرشتوں کو حکم دیا تھا سجدہ کرنے کا، تو فرشتے بن کر کیا کر لیتے؟ بھئی اللہ نے تو پہلے ہی آپ کو وہ مقام بلند عطا فرما دیا کہ آپ کے پیدا فرماتے ہی آپ کے سامنے فرشتوں کو سجدہ ریز ہونے کا حکم دے دیا تھا۔ اب اس سے بڑھ کر اور کون سا مقام حاصل کرنے والے تھے آپ، ہے نا؟ تو تھوڑا سا یہاں یہ ہو گیا۔ دوسری بات اس نے بتائی کہ اگر تم یہ کھا لو گے تو ہمیشہ رہو گے۔ لیکن بہرحال وہ اللہ کی مشیت تھی، منشا تھی، حضرت آدم علیہ السلام اس درخت کے پھل کو کھا گئے۔ ایک بات یہ رہے کہ فرشتوں نے جو سجدہ کیا تھا نا، بات یاد آ گئی تو بتا دوں۔ اور اس کے بعد بھی، دنیا میں آنے کے بعد بھی، گزشتہ ملتوں میں، گزشتہ انبیاء کی قوموں میں سجدہ تعظیمی جائز تھا۔ کیا تھا؟ سجدہ تعظیمی جائز تھا، یعنی کہ سجدہ کر رہے ہیں، سجدے کی کیفیت وہی ہوتی تھی، پورا سر جھکا دیے، زمین پر ٹیک دیے، کسی کے سامنے جھک گئے، تو گزشتہ قوموں میں جائز تھا۔ لیکن ہماری شریعت میں اللہ تعالیٰ نے مطلقاً اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنا مطلقاً حرام، چاہے وہ تعظیمی ہو چاہے وہ عبادت کے لیے ہو۔ آج کل لوگ جو ہے مزاروں پر، درگاہوں پر، پیروں کے پیروں میں کہیں پر بھی جا کے اپنا سر جھکا دیتے ہیں۔ ان سے اگر کہا جائے تو آرگیومنٹ کرنے لگتے ہیں، اور یہ آرگیو کرتے ہیں کہ بھائی ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ہمیں بھی پتہ ہے، اتنا نہیں معلوم ہے کہ ہم کو بہتا ہے سمجھانے۔ یہ سجدہ تعظیمی ہے، عبادت اور تعظیم میں فرق سمجھتا ہے کیا تم کو؟ وہ لوگ ایسے الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، ہے نا کہاوت؟ ہاں، تو وہ کوتوال کو ڈانٹنا شروع کر دیتے کہ بھئی ایسا ہے، ہم تعظیم کے لیے کر رہے ہیں۔ تو میں آپ کو بتاؤں، ایک صحابی تھے، میں نام بھول رہا ہوں، میرے نام ذہن میں نہیں ہے، غالباً حضرت قیس کچھ نام ہے۔ وہ تجارت کے بڑے ماہر تھے اور تجارت کے لیے جایا کرتے تھے، دوسرے ملکوں کا سفر کیا کرتے تھے۔ تو ایک جگہ جب گئے وہ کرسچن ملک تھا، جہاں پر گئے تو دیکھا کہ وہاں کے جو بڑے اچھے خاصے اثر والے لوگ بھی اپنے بڑوں کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے، تعظیم کے طور پر ان کے پیروں میں گر جا رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں۔ وہ ایک مرتبہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اللہ کے رسول، میں دنیا کے اکثر ممالک میں تجارت کی غرض سے گیا ہوں، ایکسپورٹ امپورٹ کا میرا کاروبار ہے، یہاں کا مال لے جاتا ہوں، ادھر کا مال لاتا ہوں، یہ کام کرتا ہوں، جانا ہوتا ہے، دیکھتا رہتا ہوں۔ تو میں نے دیکھا کہ لوگ اپنے بڑوں کو سجدہ کرتے ہیں، تو کیا آپ اس لائق نہیں ہیں کہ ہم آپ کی تعظیم میں آپ کے لیے سجدہ کریں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں اللہ کے علاوہ، میری شریعت میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنا مطلقاً حرام ہے۔ اگر میری شریعت میں کسی کو، یعنی اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنے کی گنجائش ہوتی تو میں سب سے پہلے بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کے سامنے فرط احترام سے سجدہ ریز ہو جائے۔ لیکن ہماری شریعت میں کسی اور کے لیے سجدہ کرنا، عبادت کا تذکرہ یہاں نہیں ہے، احترام کا ہے۔
آپ نے فرمایا کہ ہماری شریعت میں سجدہ کرنا حرام۔ اب دیکھتے ہیں ہم لوگ کلپس آتے ہیں، پہلے تو یہ جب تک سوشل میڈیا نہیں تھا تو اتنا دکھتا بھی نہیں تھا، اب ہر چیز نظر آ جاتی ہے۔ بڑے بڑے علماء کو دیکھا اس مکتب فکر کے کہ مزاروں پر جاتے ہیں تو ماتھا ٹیکنے میں ذرا بھی ان کے پیشانی پر بال نہیں آتا ہے، براہ راست ماتھا ٹیک دیتے، براہ راست ماتھا ٹیک دیتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب یہ حرکتیں بڑوں سے ہوتی ہیں تو تب ویسے کلپ سامنے آتے، جو ابھی عید میلاد کے ٹائم پہ آئے، وہ نعرے لگا رہا ہے، نوجوان بچہ نعرے لگا رہا ہے۔ نعرے کیا تھے؟ وہابی، حرامی، دیوبندی، سور، مرد آباد، دہشت گرد، زندہ مرد آباد۔ یہ ابھی اس مرتبہ کے عید میلاد کے کلپس آئے، آپ میں سے اکثر نے دیکھے ہوں گے، نظر سے گزرے کہ نہیں گزرے؟ نعرے لگا رہے ہیں میلاد النبی کے جلسے میں، ساتھ میں پولیس چل رہی اور ڈیوائس بھی دکھ رہا ہے، یعنی اچھے رینک والا 3 اسٹار والا پولیس والا ہے ساتھ میں، بڑے رینک کا، اور بھی فوج ہے، اور اس میں وہ نعرے لگا رہے ہیں دیوبندی، حرامی، مرد آباد، آتنکی، مرد آباد، اور اہل کیا بولتے ہیں وہابی، سور، مرد آباد، ایسے نعرے لگ رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ بچہ کوئی عالم نہیں، وہ بچہ کوئی دانشور نہیں، وہ بچہ بہت پڑھا لکھا نہیں، ظاہر سی بات ہے کہ اس کی ذہن سازی اور اس کے دل و دماغ میں یہ زہر بھرا ہوا کس کا ہے؟ ان مفاد پرست علماء کا، کہ جو اگر اس نہج پر لوگوں کی ذہن سازی نہیں کریں گے تو ان کے تحفے، تحائف، نذرانے اور وہ سب چیزوں کا سلسلہ بند ہو جائے۔ کہاں سے ملے گا اگر سیدھی سیدھی دو ٹوک بات کرو گے جو انسان کی خواہشات کے خلاف جاتی ہے اور شریعت کی مرضی کے مطابق ہے؟ اگر وہ بیان کرو تو لوگ آپ سے دور ہونا شروع ہو جائیں گے۔ ارے بھائی اس کے پاس جب بھی آؤ انہیں تو سیدھا اپنے پہ اٹیک کر رہا، کہیں کو تو بھی ملنا ہے اس کو، یہی رہتا معاشرے۔ ہاں تو یہ ضرب جب پڑتی ہے نا تو وہ ضرب پڑنے سے بچنے کے لیے ایسے معصوم لوگوں کی ذہن سازی ہوتی۔ بہرحال دوسرا موضوع ہے، کہاں تھے ہم لوگ؟ تو 2 چیزیں بتائی، یا تو فرشتے بنو گے یا جو ہے ہمیشہ کے لیے جنت میں رہو گے۔ اور دیکھو یہ بات جو میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے وہاں سے نکال، مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے سجدہ نہیں کیا، لیکن میں اللہ کی قسم تمہارا خیر خواہ ہوں، اللہ کی قسم میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ یہ جو جملہ اس نے کہا اللہ کی قسم، ایک مسلمان، ایک مومن اور ابو البشر، انسانیت کے باوا، اللہ نے جن کو اپنے دست قدرت سے پیدا کیا، کیا یہ ممکن تھا کہ اللہ کے نام کی قسم کھائے اور وہ اس کو انکار کر دے؟ بس یہی وجہ تھی کہ حضرت آدم نے اس درخت کو کھا لیا، اس کو چکھ لیا۔ جیسے ہی انہوں نے چکھا، انہیں اب جنت میں دونوں تھے میاں بیوی، اس وقت تک ان کو اپنے ستر کے پوشیدہ حصوں کا کوئی ریئلائزیشن نہیں تھا، اور جیسے ہی کھا لیا ان کی ستر ظاہر ہو گئی۔ وہ درخت کی خاصیت تھی یا اللہ کی طرف سے یہ انتظام تھا کہ تم نے نافرمانی کی تو نافرمانی کے بعد تمہاری ستر پوشی کا کوئی جواز نہیں، چاہے جنت میں ہو چاہے دنیا میں ہو۔ اگر دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کی نافرمانی کرو گے اور اس کے اوپر ڈٹے رہو گے، اڑے رہو گے، تو تمہاری ستر پوشی ہوتی رہے گی، یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ اللہ نے بتا دیا جنت میں، یہ اللہ نے جنت میں بتا دیا کہ تمہارے باپ نے غلطی سے بھول سے، اور وہ بھی اللہ کے نام پر فریب کھا گئے، ایک چیز کھا لی، اللہ نے ان کی پردہ پوشی جو ہے وہ پردہ دری فرما دی، پردہ پوشی نہیں رہی۔ اور پھر اس کے بعد ایک چیز یہ سمجھ میں آئی کہ جیسے ہی ان کی پردہ دری ہو گئی، پردہ کھل گیا اور ان کو ریئلائز ہو گیا، سیکسول سینسز پیدا ہو گئے، تو اس کے بعد فوراً انہوں کیا کیے؟ درخت کے پتے جو ہیں اپنے بدن پر ڈالنے لگے۔ اب باتیں روایتیں بہت ساری آتی ہے، لیکن چونکہ قرآن اور حدیث میں ٹھوس نہیں ہے اس لیے زیادہ بیان نہیں کرتا، ورنہ بہت ساری چیزیں ملمہ سازی کی آتی ہے۔ جیسے روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ جیسے ہی شرم کھل گئی، درختوں کے پتے لینے جا رہے ہیں
تو جس درخت کے پاس جاتے وہ درخت جو ہے تو بلند ہو جاتا، پتے لینے نہیں دیتا۔ جس درخت کے پاس جا رہے ہیں وہ درخت پتے نہیں لینے دے رہا ہے۔ کئی درختوں کے پاس گئے، اب بالآخر کہتے کہ انجیر کے درخت نے پتے لینے دیا، اور پھر آپ نے اپنے آپ کو، اپنی سطر کو، شرمگاہ کو ڈھانپا۔ یہ وہ روایتوں میں آتا ہے، لیکن اسرائیلی روایتیں ہے۔ بہرحال ایک چیز یہ سمجھ میں آئی کہ شرم حیا انسان کی فطرت میں ودیعت ہے۔ جیسے ہی وہ حصہ کھلا سطر کا، حضرت آدم اور حوا فوراً، حالانکہ ان دونوں کے علاوہ کوئی نہیں تھا، ان دونوں کے علاوہ کوئی نہیں تھا، اور دونوں ایک دوسرے کے لیے پیدا کیے گئے تھے، کوئی بہت بڑا مسئلہ بھی نہیں تھا، لیکن جیسے ہی وہ حصہ کھلا درختوں کے پتوں سے اپنی شرمگاہ کو چھپانے کی فکر میں لگ گئے۔ اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ انسان کے اندر شرم و حیا کا مادہ فطری طور پر پیدا ہوا ہے، اور یہ جو ڈاروین کا نظریہ رکھتے ہیں نا کہ جانور سے ارتقاء کرتے کرتے وہ جو ہے انسان کے مرحلے تک پہنچا، اور پہلے برہنہ رہتا تھا، ننگ دھڑنگ رہتا تھا، اس کو اس کا کچھ احساس نہیں ہوتا تھا کیا جنسی خواہشات ہے، کیا سیکسول ڈیزائرز ہے، اور کیا جو ہے تو یہ چیزیں ہیں، اس کو ادراک ہی نہیں تھا۔ یہ فطرت میں نہیں ہے، بلکہ یہ تو اب کلچر امپروو ہو رہا ہے، تہذیب بڑھ رہی ہے، تو تہذیب بڑھتے بڑھتے یہاں تک آ گئی کہ انسان نے ان چیزوں کو اتنا چھپا لیا، ورنہ یہ کوئی بہت بڑا میٹر نہیں ہے، ورنہ یہ کوئی بہت بڑا ایشو نہیں ہے۔ یہ کون کہتا ہے؟ ہاں، یہ آج کے بندر کی اولادہ کہتے ہیں۔ ہاں، لیکن جو انسان کی اولاد ہے، جن کو اللہ نے اپنے دست قدرت سے پیدا کیا، ان کے لیے سامان اس آیت میں، کون سی آیت میں، کہ آدم اور حوا پتوں سے اپنے جسم کو چھپانے لگے، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی فطرت میں شرم و حیا داخل ہے۔ چھوٹا سا بچہ 2 سال کا ہے، اگر آپ اس سے مذاق میں، اور ہر گھر میں ہوتا ہے مذاق کرتے، ارے بھائی یہ کیا ہے، کچھ نہ کچھ تو بھی آدمی بولتے رہتا ہے، تو بچے فوراً بھاگتے ہیں، امی کے پاس بھاگیں گے، امی جلدی سے جو ہے مجھے وہ دے دیجئے، کیا پہنتے بچے، نیچے چڈی دے دیجئے، فلاں دے دیجئے، چھپانے لگتے ہیں، بھاگتے ہیں۔ یہ کہاں سے آیا؟ ان کو کس نے بتایا؟ ان کو کس نے بتایا؟ یہ فطرت میں داخل ہے۔ اچھا، اور ایک چیز دیکھیں کیا عبرت کا سامان نکلتا، قرآن تو ہے ہی ایسا، اللہ اکبر۔ اغیار، باطل جب کبھی آپ کو بہکانے کے لیے کوشش کریں گے تو سب سے کمزور حصہ جہاں جو فصیل ہے ہماری فطرت کو ختم کرنے کی، وہ یہی شرم و حیا کے پردے کو چاک کرنے کی۔ آج دنیا کا کوئی پروڈکٹ ہو، ایون مردوں کے پرائیویٹ حصوں کی تشہیر بھی ہو تو عورتوں سے کرائی جاتی ہے۔ آج دنیا کا کون سا حصہ ہے مردوں کے انڈر ویئر کے ایڈ عورتوں سے ہو رہے ہیں؟ یہ کیا تعجب کی بات ہے۔ اب ان کا اس میں کیا کنسرن ہے؟ ہر چیز کو جو ہے انہوں نے، وہ فصیل جو ان کے باپ نے، شیطان نے جنت میں کر دیا تھا، آج تک اس کے چیلے اسی چیز کو اپنائے۔ شرم ہے، فطرت میں داخل ہے۔ آپ نقاب پہن کر اسکول میں نہیں آ سکتے، قانون بن رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ قانون آپ کس لیے بنا رہے ہیں؟ اگر کوئی بچی شرم کے مارے اپنی فطرت کی وجہ سے اپنے چہرے کو ڈھانکتی ہے تو آپ کو اس پر اعتراض ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ آپ شیطان کے چیلے، اس کی نسل سے آپ، اور آپ فطرت کو قبول نہیں کرتے ہیں، اور شیطان نے قسم کھائی ہوئی ہے کہ وہ اس اپنے چیلوں کے ذریعے سے اور خود بھی محنت کے ذریعے سے دین فطرت کے خلاف کام کرے، اور آپ اس کے اعلی کار بنے ہوئے، اور جو اس کا ٹھکانہ ہے وہی آپ کا بنے گا اگر دنیا میں ہدایت نہیں ملی تو۔ یہ آج بھی وہی حربہ استعمال کیا جا رہا ہے۔ ایک چیز یہ بھی، دوسری چیز یہ ہے کہ جب تک بندہ اللہ کے احکامات پر کاربند رہے گا، اللہ اس کی پردہ پوشی فرماتا رہے گا۔ یہ دنیا میں ریئلائز رہنا، اللہ تعالیٰ نے جب تک آدم اور حوا جنت میں رہے، درخت کے قریب نہیں گئے، ان کی پردہ پوشی اللہ نے فرماتی رہی۔ جیسے ہی وہ درخت کو چکھ لیا،
وہ درخت کی خاصیت کیا ہوگی؟ بلکہ اس حکم کو نہ ماننے کا نتیجہ تھا کہ اللہ نے وہ چیزیں ہٹا دی، اور پھر ان کو جو ہے تو ریئلائز ہوا کہ ارے یہ چیز ہٹ گئی۔ تو یہ دنیا میں بھی یہی اصول رہے گا کہ اگر اللہ کے احکامات کی پیروی کریں گے اور اس کے بتائے ہوئے احکامات پر چلیں گے، تو اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا نا کہ یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، ایسے لوگوں کی اللہ خامیاں جو چھوٹی موٹی رہے گی اس کو حسنات سے بدل دے گا۔ پردہ پوشی تو بہت بڑی بات، سبحان اللہ، لیکن اگر نہیں کریں گے تو پھر رسوا ہوں گے، ذلیل ہوں گے، مارے جائیں گے، کاٹے جائیں گے، کہیں پناہ نہیں ملے گی، کہیں ٹھکانہ نہیں ملے گا، آپ کو کہیں پر اقتدار نصیب نہیں ہوگا، سر اٹھا کر جینے کے قابل نہیں رہیں گے، دوسرے درجے کے شہری بنا دیے جائیں گے۔ آج جتنے الفاظ میں نے بولا یہ کوئی مترادفات بولنے کا شوق نہیں ہے، ایک ایک لفظ پر غور کیجئے اور پوری دنیا کا جائزہ چھوڑ دیجئے، صرف اپنے وطن بھارت میں دیکھ لیجئے کہ کیا مسلمان ان حالات سے اور ان کمزوریوں سے دوچار نہیں ہیں؟ مارے جا رہے ہیں، کاٹے جا رہے ہیں، دوسرے درجے کے شہری بنا دیے گئے، آپ کو حکومت میں اور اسی طریقے سے دوسرے اداروں میں کہیں پر بھی آپ کی رسائی نہیں ہے۔ پنچر بنانے والے آپ، گارے ڈھکیلنے والے آپ، مزدوری کرنے والے آپ، مستری کا کام کرنے والے آپ، اور آ کر ایک نظر مار کے دو چار خالی ڈائریکشن دینے والے انجینئر کوئی اور۔ یہ رسوائی کیوں ہے؟ یہ ذلت کیوں ہے؟ جبکہ علم تو مسلمانوں کے گھر کی لونڈی تھی۔ علم جو ہے، علم کا اور مسلمانوں کا تو چولی دامن کا ساتھ رہا ہے۔ وہ دور جب مسلمان اپنے علم کی وجہ سے ترقی کے بام عروج پر تھے، یورپ اور امریکہ تو ان کے قدموں کی دھول تھے اس وقت ان کے علم کے سامنے، لیکن آج مسلمان کہاں پہنچ گئے؟ وہ لوگ کہاں پہنچ گئے؟ تو یہ فطرت کے خلاف جتنے بھی کام رہیں گے اللہ کی نافرمانی، اس کا نتیجہ ہے۔ ہم لوگ ظاہری طور پر انالائز کرنے بیٹھتے تو دو چار چیزیں بولتے، بس تعلیم میں پیچھے رہ گئے، معاش میں پیچھے رہ گئے۔ ارے بھائی تعلیم میں پیچھے ہے، کیوں ہو رہے پیچھے؟ اس کا جائزہ لینے کی ضرورت۔ بہرحال تو اللہ تعالیٰ نے اس نے کہا کہ دو چیزیں ہیں، کھاؤ گے تو فرشتے بن جاؤ گے، جنت میں ہمیشہ رہو گے۔ وقاسمہما، اور ان دونوں کے سامنے قسم کھا کر اپنی جو ہے تو اپنے سچ کو ثابت کرنے کی کوشش کی، اور ان دونوں کے سامنے قسم کھائی، وہ بھی اللہ کی، انی لکما لمن الناصحین، اور قسم کھا کر یہ کہا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ آج بھی کفر ہو، باطل ہو، اغیار ہو، دشمن ہو، آپ کو بہکانے کے لیے جو آتے ہیں خیر خواہ کے ہی لبادے میں آتے ہیں۔ عبداللہ ابن سبا مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے کے لیے جب میدان میں کودا تھا تو وہ اگرچہ یہودی تھا مگر یہودی بن کر نہیں آیا تھا، مسلمان بن کر آیا تھا، مسلمان بن کر آیا تھا، خیر خواہ بن کر آیا تھا، قصاص کا مطالبہ کر رہا تھا، اور حکومت کی اس کے حساب سے بے اعتدالیوں کا نعرہ بلند کر رہا تھا، اور مسلمانوں کو لگا کہ یہ تو اپنا خیر خواہ ہے۔ اور آج جتنے بھی آتے ہیں نا، طلاق ثلاثہ کا بل لایا گیا، ہم عورتوں کے خیر خواہ ہیں، عورتیں بہت ظلم کا شکار ہے اور پس رہی ہیں، اور اسلام میں ایسا ہے اور فلاں جگہ ویسا ہے۔ ابھی وہ لے پالک کا مسئلہ، متبنہ بل، اور یتیموں کی پوتے کی وراثت کا مسئلہ، حکومت مسلم پرسنل لاز میں جو انٹرفیئر کرتے رہتی ہے، اس کا سب سے پہلا ریزن کیا بتاتی ہے کہ ہم کچھ تو ریفارم کرنے جا رہے ہیں۔ یہ لوگ جس مسئلے کو ہم اٹھا رہے ہیں، اس مسئلے کو لے کر مسلم کمیونٹی میں لوگ ظلم کا شکار ہیں، ایسے خیر خواہ بن کے آتے ہیں۔ آج بھی یہی ہو رہا ہے، اور پہلے دن بھی ان کے باوا نے وہی کیا تھا۔ کیا کیا تھا؟ میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں تمہارا پکا خیر خواہ ہوں، میری بات مانو آپ۔ اور یہ لوگ بھی آج ویسے ہی کر رہے ہیں۔ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، تو اس نے رفتہ رفتہ دھوکے سے ان دونوں کو نیچے اتار لایا۔ کہاں لایا؟ زمین پر بھی لایا، اور اللہ نے جو مقام بلند عطا کیا تھا، فرشتوں نے ان کے سامنے سجدہ کر لیا تھا، اس مقام سے بھی اتر گئے۔
اس مقام بلند سے بھی اتر گئے۔ تو آج بھی اگر کسی باطل کے حربوں کے شکار ہوگے تو راندہ درگاہ ہو جاؤ گے، کہیں کے نہیں رہیں گے۔ دھوبی کا گدھا گھر کا نہ گھاٹ کا، رضوی سے تیاگی بن گیا۔ تیاگی بننے کے بعد بھی خبیث کو کسی نے قبول نہیں کیا، وہاں پر بھی قبول نہیں کیا گیا۔ سر عام میڈیا میں لوگوں کے یہ کمنٹس سننے میں آئے کہ بھئی اسلام جب چھوڑ دی تو ادھر کہیں کو آئے، ادھر کیا ملنے والا تھا تم، کدھر کا رہا کم بخت۔ وہ سلمان رشدی جس نے دی سیٹینک ورسز لکھی، کیا اس کے لکھنے سے اسلام کا کچھ نقصان ہوا؟ مارا پھر رہا ہے، اپنے ملک میں رہنا نصیب نہیں، ادھر سے ادھر بھاگ رہا ہے۔ کون؟ تسلیمہ نسرین لجہ لکھی تھی، کیا اس کے لجہ لکھنے سے مسلم خواتین نے جو ہے برقع پہننا چھوڑ دیا؟ اسلام کا کوئی نقصان نہیں ہے، اسلام کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ آج بھی یہی ہونے والا ہے کہ باطل کا شکار ہو گئے، نیچے زوال ہونے والا ہے۔ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، دھوکے سے رفتہ انہیں ان کے مقام سے نیچے لے آئے۔ باطل کی باتیں سنو گے۔ آج کتنے لوگ ہیں وہ شکیل بن حنیف کے باتوں میں آ رہے ہیں، اس کے باتوں میں آ رہے ہیں، ہر ایک کا شکار ہوتے چلے جاتے۔ کہاں کے رہتے ہیں؟ نہ ادھر کے رہتے ہیں نہ ادھر کے رہتے، اور آخرت کی رسوائی وہ تو اللہ ہی بچائے۔ وَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، جب ان دونوں نے اس درخت کو چکھ لیا تو ان کی ستر ان کے لیے کھل گئی، جو پردہ پوشی اللہ نے کی تھی وہ ختم کر دی اور ستر کھل گئی۔ وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، تو اپنے اوپر بہشت کے پتے، جنت کے درختوں کے پتے ڈالنے لگ گئے۔ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا، اور ان کے رب نے انہیں پکارا، أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ، کیا میں نے تمہیں اس درخت کے قریب جانے سے منع نہیں کیا تھا؟ نہیں منع کیا تھا۔ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ، اور یہ نہ کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، پھر بھی تم اس کے شکار ہو گئے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کا جواب یہ نہیں کہا کہ اللہ اس نے آپ کی قسم کھائی تھی، اللہ غلطی ہو گئی، اللہ انہیں نے آ کر بہکایا، نہیں کہا کہ اے اللہ ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا۔ یہ جواب دیکھیے۔ آج بھی اگر انسان سے غلطی ہو تو اس غلطی کا ٹھیکرا کسی اور پہ پھوڑنے کے بجائے، اگرچہ کہ سامنے والا کوئی مجرم ہو، انسان کو اعتراف کرنا چاہیے۔ اپنی غلطی کا اعتراف اگر اپنے رب کے سامنے کرو گے، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے۔ لیکن اگر ہٹ درمی رہے گی تو پھر اس کفر میں، اس غلطی میں مزید آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ شیطان میں جب غلطی کی، سجدہ نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے بھی اس سے یہی سوال کیا کہ کیا میں نے تجھے حکم نہیں دیا تھا سجدہ کرنے کا؟ آدم سے بھی یہی سوال ہے، کیا میں نے تمہیں حکم نہیں دیا تھا درخت کے پاس نہ جانے کا؟ سوال کی نوعیت ایک ہی ہے۔ شیطان نے جواب دیا، میں آگ سے پیدا کیا گیا۔ آدم نے جواب دیا، میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا۔ آدم نے جواب دیا، میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا۔ اور یہی ہم آدمی ہونے کا تقاضا ہے کہ ہم سے غلطی ہو تو اس کا اعتراف کرنا چاہیے۔ اسی لیے عربی کی کہاوت ہے، الاعتراف شجاع، اعتراف کرنا بزدلی نہیں ہوتی ہے، اعتراف کرنا بہادری ہوتی ہے۔ ہر ایک کے اندر حوصلہ نہیں ہوتا ہے اپنے آپ کو کسی کے سامنے مجرم گرداننا، یہ ہر ایک کے ساتھ کا حوصلہ نہیں ہوتا ہے، لیکن جو کرتا ہے وہ بہادر ہوتا ہے، وہ بہادر ہوتا ہے۔ تو شیطان کی صفت اپنی غلطی پر اڑے رہنا، شیطان کی صفت اپنی غلطیوں کے لیے کوئی لاجیکل پروف ڈھونڈنا، اور انسان کا خاصہ اور بشر کا خاصہ غلطی ہو تو اس کا اعتراف کرنا اور فوراً اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کرتے ہوئے توبہ کرنا۔ قال ربنا ظلمنا انفسنا، تو وہ دونوں بولے اے ہمارے رب، ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا، زیادتی کی،
وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اور اگر آپ نے ہم کو نہ بخشا اور آپ نے ہم پر رحم نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم تو نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اترو، اب تم ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے۔ اس نے تمہیں نافرمانی پر ابھارا، تم نے اس کا کہنا مان لیا، اور اس کی وجہ سے تم جو ہے تمہاری ستر پردہ دری کر دی گئی، پردہ پوشی نہیں کی گئی، ایک دوسرے کے دشمن اتار۔ اچھا ایک بات ذہن میں رکھے، سورہ بقرہ میں بھی جب یہ واقعہ آیا تھا اس وقت بھی میں نے یہ بات کہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم و حوا کو جو زمین پر اتارا تھا، تو جو زمین پر اتارے گئے وہ درخت کے کھانے کے جرم کی پاداش میں نہیں اتارے گئے۔ یہ تو وہ معاملہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف بھی فرما دیا۔ زمین پر جو اتارے گئے یہ تو اللہ تعالیٰ کی مشیت کا تقاضا تھا، اللہ کو اس زمین پر انسانوں کو آباد کرنا تھا اور انسانوں کے سامنے خیر و شر دونوں پہلو رکھنا تھا، اور پھر انسان کی آزمائش کہ کون ہے جو اللہ کی الوہیت کا اقرار کرتے ہوئے اور اس کے احکامات کو مانتے ہوئے زندگی گزارتا ہے، اور کون ہے جو اس کمبخت کے شیطان کے طریقوں پر چلتا ہے۔ یہ تو اللہ کی مشیت کا تقاضا تھا، اس لیے اتارے گئے۔ آدم علیہ السلام جو ہے، آدم علیہ السلام جنت کے درخت کھانے کی پاداش میں نہیں اتارے گئے۔ کبھی کبھی بے اعتدالی ہو جاتی ہے بیانات میں نے ایک مرتبہ یہاں ایک ساتھی سے اپنے بیان کرتے کرتے انہوں نے 2-3 مرتبہ کہہ دیا تھا کہ ہم تو غلطی کے ہیں اور ہمارے بابا نے درخت سے کھائے تھے، ہم اسی وجہ سے آ گئے، اسی سے 2-3 مرتبہ بول دیا۔ تو میں نے بعد میں سب کچھ ہونے کے بعد، عشاء کے بعد ان کو جا کر مل کے اوپر روم پہ لے جا کے سمجھا کے تھوڑا ایسا بولے، تو وہ بیچارے بہت با اخلاق تھے، شکریہ ادا کیا اور کہا کہ مولانا مجھ سے میں آئندہ سے محتاط رہوں گا۔ تو کبھی کبھی ہم لوگ بھی بول دیتے، ارے بھئی اپنے ابا جان بابا کھاتے نہیں تو اپن بھی کہیں کو آتے تھے، یہ انداز رہتا ہے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہم جمہور کے عقیدے کے خلاف ہے، اور جان بوجھ کر اب معلوم ہونے کے بعد اگر یہ کہے کہ اس کی وجہ سے آئے تو ایمان کا بھی معاملہ ہے، بہت بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ بہرحال قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو، فرمایا اترو تم ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، اور اب تمہارے لیے زمین ہی کو جائے قرار بنا دیا گیا ہے۔ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور یہیں پر زمین پر ہی تمہارے لیے سامان زیست رکھ دیا گیا ہے۔ قَالَ فِيهَا تَحْيُونَ، اور اللہ نے فرمایا کہ اب تم اسی میں جیو گے، اسی میں مرو گے، اور اسی سے تم اٹھائے جاؤ گے، نکالے جاؤ گے، اسی سے نکالے جاؤ گے۔ مٹی قبر میں مردے کو ڈالتے تو وہی کہتے نا، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اسی سے دوبارہ اٹھائے جائیں گے، ہے نا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم لوگ یہاں تک پڑھ چکے، والحمدللہ علی ذالک۔ اب اگر اللہ تعالیٰ حیات مستعار عطا فرمائے اور توفیق شامل حال رہی تو انشاءاللہ آئندہ حصہ کل پڑھیں گے۔